تعلیم کو بہتر بنانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا؟ لیکن اس کی شروعات آخر ہوتی کہاں سے ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی دن کے تفصیلی منصوبے کا جائزہ لیں گے جو تلنگانہ میں اساتذہ کی تربیت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور سنیے، یہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک مکمل سائنسی عمل ہے جس کا مقصد ہے کلاس روم میں حقیقی تبدیلی لانا۔ تو سوچئے ذرا، ایسا دن دکھتا کیسا ہوگا؟ کیا یہ صرف لیکچرز اور میٹنگز کا ایک لمبا تھکا دینے والا سلسلہ ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو ہر ایک منٹ کو قیمتی بناتی ہے؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ تو جواب ہے اس دستاویز میں۔ دیکھیے، یہ کوئی عام سا شیڈیول نہیں، یہ ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ ذرا اس کی تفصیل تو دیکھیں۔ تلنگانہ میں پرائمری اساتذہ کے لیے ایک تربیتی دن کا منٹ با منٹ خاکہ، ہر سیشن، ہر وقفہ، یہاں تک کہ چائے کا وقت بھی بالکل منصوبہ بند ہے۔ بہتری کا سفر اصل میں یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو چلیے اس دن کی شروعات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہاں مقصد صرف حاضری لگانا نہیں ہے، بالکل نہیں، اصل مقصد ہے ایک مشترکہ ہدف قائم کرنا۔ اس سے پہلے کہ کوئی نئی حکمت عملی سیکھی جائے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب آج یہاں کیوں ہیں اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے۔ اور صبح کا آغاز کتنا منظم ہے یہ دیکھیں۔ ٹیکنالوجی سے حاضری، پھر دعا اور فوراً دن کے ایجنڈے پر بات۔ ہیڈ ماسٹر پچھلے دوروں کے مشاہدات شیئر کرتے ہیں تاکہ سب لوگ ایک ہی پیج پر ہوں، زمینی حقائق سے واقف ہوں۔ اور یہ سب کچھ صرف 45 منٹ میں۔ یہ رفتار اور کارکردگی، آپ جانتے ہیں، پورے دن کے لیے ایک معیار قائم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے حکمت عملی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی بھی نئی چیز پر کام شروع کرنے سے پہلے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ طلباء کی زبان اور ریاضی میں مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے۔ یہ ایک طرح کا تشخیصی نقطہ آغاز ہے۔ آخر یہ جانے بغیر کہ بچے ابھی کہاں کھڑے ہیں، انہیں آگے کیسے لے جایا جا سکتا ہے؟ تو اب جب بڑی تصویر واضح ہو گئی تو اب وقت ہے خوردبین نکالنے کا۔ یہاں سے اصل تشخیصی کام شروع ہوتا ہے، جہاں اعداد و شمار کو سمجھا جاتا ہے اور مسائل کی جڑ تک پہنچا جاتا ہے، بالکل ایک ڈاکٹر کی طرح جو علامات دیکھ کر بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔ اچھا، تو اساتذہ کے پاس طلباء کی پیش رفت کی ایک واضح تصویر ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ صرف یہ جاننا کہ طلباء کی کارکردگی کیسی ہے کافی نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیوں؟ وہ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں؟ اس کیوں کا جواب ہی اگلے مرحلے کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم اصطلاح کو سمجھ لیتے ہیں، FLS، یعنی بنیادی خواندگی اور حساب دانی۔ یہ وہ بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر تعلیم کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہی بنیاد کمزور ہو تو سوچ لیں آگے کی تعلیم کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ وہ FLS کے موک ٹیسٹ کے نتائج کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ یہاں مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کس کے کتنے نمبر آئے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ طلباء کن مخصوص مہارتوں میں کمزور ہیں۔ جیسے کیا انہیں بے اور پے میں فرق کرنے میں دشواری ہے؟ کیا وہ 2+3 تو کر لیتے ہیں لیکن 5-2 نہیں کر پاتے؟ اصل مسئلہ وہ یہیں سے پکڑا جاتا ہے۔ چلیے، مسئلہ تو شناخت ہو گیا، اب اگلا مرحلہ ہے حل تیار کرنے کا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ڈیٹا کو عملی حکمت عملی میں تبدیل کیا جاتا ہے، ایسی حکمت عملی جو کلاس روم میں حقیقی تبدیلی لا سکے۔ اور یہ دیکھیے، اس پورے عمل کا ایک 4 نکاتی منصوبہ۔ یہ ایک بہت ہی منطقی سلسلہ ہے جو مسئلہ سے حل کی طرف جاتا ہے۔ پہلے آپ سیکھنے کے خلا پر بات کرتے ہیں، پھر ان خلا کو پر کرنے کے لیے اصلاحی حکمت عملی بناتے ہیں۔ اس کے بعد ان حکمت عملیوں کو نصابی کتب سے جوڑتے ہیں تاکہ وہ بے مقصد نہ رہیں، اور آخر میں اس سے گروپ سرگرمیوں کے ذریعے عملی بناتے ہیں۔ ہر قدم اگلے قدم کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ یہ جو لائن ہے نا، یہ اس پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکمت عملی اندازوں پر نہیں بن رہی، بلکہ ٹھوس ڈیٹا پر، موک ٹیسٹ کے نتائج پر مبنی ہے۔ ہر بچے کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حل تیار کیا جاتا ہے، اور اسی کو ریمیڈیشن اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ سب تھیوری تھی، منصوبہ بندی تھی۔ اب آتا ہے دن کا سب سے اہم اور شاید سب سے دلچسپ حصہ، وہ حصہ جہاں یہ تمام حکمت عملیاں کلاس روم میں زندہ ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں کاغذ پر بنائے گئے منصوبے کلاس روم کی حقیقت بنتے ہیں۔ اب اساتذہ یہ دیکھیں گے کہ ایک نیا طریقہ جو صرف کچھ گھنٹے پہلے بنایا گیا تھا، بچوں کے ساتھ اصل میں کیسا کام کرتا ہے۔ کیا بچے اس سے سیکھتے ہیں؟ کیا وہ دلچسپی لیتے ہیں؟
تھیوری کا اصل امتحان تو یہی ہوتا ہے۔ تو دوپہر کا سیشن نمائشی اسباق کے لیے وقف ہے۔ یہاں کچھ منتخب اساتذہ ماڈل اسباق پیش کرتے ہیں جن میں نئی حکمت عملیوں کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھانا ہے بلکہ یہ بھی کہ کیسے پڑھانا ہے، اور یہ بھی کہ ایسی کلاسز کو کیسے سنبھالنا ہے جہاں ایک ہی وقت میں مختلف گریڈ کے بچے ہوں، یعنی ملٹی گریڈ کلاسز۔ اب دن اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہاں مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جو کچھ بھی سیکھا گیا ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ اس کا کلاس روم میں اطلاق ہو اور اس کے نتائج کی نگرانی بھی کی جا سکے۔ تو آخری 2 سیشنز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ یہ دن صرف ایک اچھی گفتگو بن کر نہ رہ جائے۔ احتساب اور عمل درآمد، یہ 2 کلیدی الفاظ ہیں۔ ہیڈ ماسٹر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب اساتذہ متفق ہوں کہ کل سے کلاس روم میں کیا بدلا جائے گا۔ اس کے بعد ہر استاد فیڈ بیک دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کا وعدہ ہے کہ آج کی سیکھ ضائع نہیں ہوگی۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے، دن کا اختتام بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کا آغاز ہوا تھا، ٹیکنالوجی سے چلنے والے حساب کے ساتھ۔ یاد ہے نا، دن کی شروعات تلنگانہ اسکول ایجوکیشن موبائل ایپ پر ڈیجیٹل چیک ان سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی اسی ایپ پر فیڈ بیک اور چیک آؤٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا یہ استعمال پورے عمل میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تو صرف ایک دن کا شیڈیول تھا، لیکن یہ اس گہری سوچ اور منصوبہ بندی کی عکاسی کرتا ہے جو تعلیم جیسے پیچیدہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ حقیقی تبدیلی بڑے وعدوں سے نہیں آتی، بلکہ ایسے ہی چھوٹے، منظم اور بامقصد اقدامات سے آتی ہے۔ ایک دن، ایک کلاس روم اور ایک بچے سے۔